السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے موضوع پر آغاز گفتگو کریں گے، جس کو ہم پچھلی جو ویڈیوز ہیں کڑوی باتیں اسی کی طرح استوار رکھیں گے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کوئی چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے، یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا اور تفصیلی بیان کیا جانے والا ٹاپک ہے، کیونکہ جو دور اس وقت چل رہا ہے وہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور اپنی قوم کو اس سے آگاہی دینا یہ ہر اہل علم کے لیے جو اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اس سے آگاہی دے۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ نے بہت سی ایسی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ دجال کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ مختلف علماء بھی سکالر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس معاملے میں گائیڈ کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو میں بھی اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ کے جو ہے وہ آگے پیش کروں گا، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس فتنے سے بچ سکیں۔ میں یہ جو ہے وہ کنفرمیشن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید ہماری زندگیوں میں ہی آ جائے، یا ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے، لیکن جو حالات و واقعات اس وقت ہمیں آگاہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اگلے 4 سے 5 سال میں وہ ظاہر ہو جائے۔ ظاہر اس طرح ہو جائے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ چانسز یہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت اس دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اس حساب سے اگر ہم اس چیز کو غور کریں تو محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ جو ابتدا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ زندگیوں میں ہی ہو جائے۔ باقی زندگی کا کسی کو علم نہیں ہے، ایک پل کی ہے یا 100 سال کی ہے، اس کا تو کسی کو جو ہے وہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہوگی، لیکن ہمیں اس بارے میں انفارم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے۔ آج اگر ہمارے کسی وجہ سے حالات خراب ہیں فنانشلی طور پہ، یا کسی بھی معاملے میں ہمارے حالات خراب ہیں، وقت گزر جائے گا اور ایک دن جو ہے وہ موت کا آ جائے گا، یعنی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت تو آ جائے گی۔ اصل جو چیز ہے، جو زندگی اصل ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ چند سالوں کی زندگی ہے۔ آپ ایک بچے سے مثال لے لیں، جس طرح کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے بھی بچہ پیدائشی طور پر مردہ ہوتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن نکالے، 10 دن نکالے، 40 دن نکالے، 50 نکالے، 3 ماہ ہوئے، ٹھیک ہے،
تو کئی دفعہ 5 سال 10 سال اور یہاں تک مختلف جو ہے وہ عمروں میں انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو زندگی اس طرح کی ہے کہ کسی ٹائم کوئی پتہ نہیں ہے، بلاوا آ جائے، بہانہ کوئی بھی بن جائے، تو انسان جو ہے وہ اس زمین کو، اس جو یہ جہاں بنا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر دار فانی کی طرف کوچ کر جائے۔ لیکن اصل میں جو ہماری مین پریشانی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا کیا بنے گا، اس کے بارے میں ہی یہ پوری جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں میں، کہ ہمیں اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں کس نظر سے اس دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ہے، شناختی کارڈ پہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک چپ لگی ہوئی ہے، سم آپ کے پاس موجود ہے، وہ بھی ایک چپ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو جو پاسپورٹ ہے اس میں بھی چپ لگائی جاتی ہے۔ یہ سارے جی پی ایس سسٹم ہے جس سے انسان کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ آگے اور چلیں تو ایک نئی ایجادات جو ہوئی ہیں، جن میں آئی آر ایف ڈی چپ، جو مائکرو جو چپ ہے وہ بنائی گئی ہے ہاتھ پہ لگانے کے لیے۔ ہاتھ یہ اس طرح جو ہے نا انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ لگانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا، تو آپ صرف اس کے اندر سے ہی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں، اپنا لائسنس جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ اس میں ہوگا، آپ کا پاسپورٹ اس میں ہوگا، اور جتنی آپ کی ذاتی انفارمیشن ہے، آپ کی اولاد کس حساب سے ہے، کتنی ہے، آپ کے والدین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، موجود زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، آپ کی بیوی ہے یا فوت ہو چکی ہے یا کتنی بیوی ہیں، یہ ساری انفارمیشن اس مائکرو چپ کے اندر ہوگی۔ اور اس سے بھی اوپر ایک جو ایلون مسک نے ایک چپ نکالی ہے دماغ میں لگانے کے لیے، سٹارٹ میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیرالائز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جس حساب سے اس کی انفارمیشن مل رہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ تمام انسانوں کے لیے لازم قرار دے دی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ تمام انسانوں کے لیے وہ چپ لازم قرار دے دی جائے گی۔ اس کو نیورل لنک کہتے ہیں۔ تو وہ چپ ایسی ہے کہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ ہر وقت انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھے گی۔ ظاہری تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ اگر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ہمارے دماغ کی انفارمیشن بھی بڑھ جائے گی، وہ تو ظاہری بات ہے بڑھے گی۔ جب ایک بندہ پراپرلی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک اپنے ذاتی دماغ کی انفارمیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں بھی اس وقت اگر پوری دنیا میں 8 ارب 9 ارب آبادی ہے، اگر پراپرلی یا ان پراپرلی جو لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اپنی انفارمیشن ڈال رہے ہیں یا اپنے علم کے مطابق جو کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں بھی یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے، تو انسان کی جو سوچنے کی طاقت تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اس چیز میں ایک بہت بڑا فالٹ بھی ہے جو ہم اگنور کریں گے، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے دیوانے ہیں۔ ہمیں اگر ضرورت ہو کہ ہم ایک 3 GB ڈیٹا 3 GB ریم والا یا 128 GB میموری والا اگر موبائل ہمارا کام چلاتا ہو تو ہم نے وہ نہیں لینا۔ ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے بھی میرے پاس مہنگا فون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس سے اوپر کا فون لیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اگر ہاتھ پڑ جاتا ہے، ہماری گنجائش بن جاتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ آئی فون جو ہے وہ 18 پرو میکس تک بھی لے لیں، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ
جو انسان کی سوچ ہے زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں آپ ہوں اور باقی سارے لوگ مجھ سے نیچے ہیں. یہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت جلد ان طاقتوں کے ہتھے چڑھیں گے کیونکہ ہمارا یہ جو شوق ہے دوسرے سے بڑھ کر ہونا یہی بہت بڑا فتنہ ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی ضرورت کے تحت چلیں تو ہمارے بڑے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے شادی بیاہوں میں دیکھ لیں آگے پیچھے دیکھ لیں ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے بڑھ کر کوئی کام کریں چاہے جس طریقے سے بھی کرنا پڑے حرام حلال ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہم جیسے پیسہ کمائے جس لحاظ سے کمائیں ٹھیک ہے. آپ یہی دیکھ لیں بھی آج کل ایک اور جو فتنہ بہت زیادہ عروج پہ ہے آپ کو ہر جو ہے وہ ویڈیو کے بعد گیم کا لنک ملے گا. لوگ باقاعدہ طور پہ آپ کو بتائیں کہ یہ بھی آپ گھر بیٹھے یہ کما سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں فلاں کر سکتے ہیں. آپ کبھی ان گیموں کی طرف غور کیا ہے؟ وہ سب کی سب جوا ہے, جوئے والی گیمیں ہیں جن سے لوگ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ گیم کھیلو آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہو. آپ اب یہ بتاؤ کہ جب آپ گھر بیٹھے اتنا ایسے جوا وغیرہ کھیلو گے تو آپ کی کمائی حلال کہاں سے رہ جائے گی؟ ساری کی ساری جو گیمز ہیں وہ جوئے پہ بنی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک فتنہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. باقی جو ہے وہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ آنے والے وقت میں سب سے بڑا فتنہ ہے. ہم صرف چھوٹی سی سوچ رکھتے ہیں کہ دجال کا فتنہ شاید اسی طرح ہوگا جس طرح یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے تو کچھ اور تھوڑی سی بڑی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہم اس سے آسانی سے بچ جائیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اس سے آسانی سے بچ جائیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں آپ یہ سوچ لیں کہ وہ خود ایک کامل انسان تھے تو وہ لوگ اس فتنے سے ہر جو نبی ہے وہ اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے لیکن ہم ان انفارمیشن کی طرف اس جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے. ہم صرف اپنے دنیاوی معاملات کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس آج سائیکل ہے تو کل موٹر سائیکل ہونا چاہیے, موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی ہے تو فلاں اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے, V8 ہونی چاہیے ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. حالانکہ اگر آپ اس کو ان معاملات کا جائزہ لیں کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں جا کے آپ کو سب یہ چیزیں واضح پتہ چل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے ان چیزوں کو. ہم جو ہے ان چیزوں کو ماننا نہیں چاہتے بھی قبرستان میں جا کے سارے برابر ہو جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کوئی جج ہو جس کے ساتھ 4-5 سیکورٹی گارڈ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, کمشنر ہو ڈپٹی کمشنر ہو ڈی پی او ہو ہر وقت ان کے ساتھ گارڈ موجود ہوتے ہیں نا. تو آپ کے سامنے کئی ایسے ڈی پی او ایس ایس پی یہ افسر ان سے بڑے افسر ایم این اے ایم پی اے سارے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے وفات پا گئے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی وہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک ایم این اے کی قبر جو ہے وہ ایک کمرے جتنی بنائی گئی ہے باقی سب کی قبریں چھوٹی ہیں اس کی کمرے جتنی بنائی گئی ہے اس کے اندر بیڈ لگا دیا گیا ہے اس کے اندر جناب یہ سونا چاندی کھانے پینے کے سارے نظام رکھے گئے ہیں کہ جناب ایم این اے صاحب ہیں ان کے کمرے میں جیسے یہ دنیا میں ان کے لوازمات تھے اسی طرح اس کے اندر رکھے جائیں. قبرستان میں یہ بندے کو بڑا واضح ہو جاتا ہے بھئی بندے کی اوقات کیا ہے. سب اگر کوئی ایک غریب مزدور مرا ہے تو اس کی بھی قبر 6-6.5 فٹ کی ہوگی اور اگر ایک ایم این اے ایم پی اے مرا ہے تو اس کی بھی قبر 6-6.5 فٹ کی ہوگی. یہاں تک آپ اوپر چلے جائیں کوئی وزیر مشیر یہاں تک کہ آپ جرنیل کر لیں کوئی بھی کر لیں ٹھیک ہے جتنا بڑے سے بڑا عہدہ ہو جائے
لیکن قبر کا سائز 6 ساڑھے 6 فٹ کے اوپر نہیں جاتا، اور اینٹوں کی قبر یا مٹی کی قبر اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جیسے بھی بنائی جاتی ہے، یا تو بالکل مٹی کی قبر ہوتی ہے، یا کچھ علاقوں میں اینٹیں وغیرہ لگا کے تو وہ اس قبر کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو قبر ایسی ہی ہونی ہے۔ یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے جتنا مرضی کما لے، ہمارا جو ہے بڑا جو ہے معاملات یہاں بھی اور آگے بھی جو ہے ہمارے جو ہے بلے بلے ہوگی، اگر ہم یہاں پہ بڑا کچھ کر لیں گے تو وہاں بھی بڑا کچھ کر لیں گے۔ جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی وہ صرف وہی چیزیں ہمارے کام آنی ہیں جو ہم نے آخرت کے لیے کر چھوڑی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، جو ہمارا اللہ پہ اعتماد ہے، ہمارا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، یہ ہمارا پختہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یہ یقین ہونا ہمارا لازم ہے۔ اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہمارا یقین ہونا لازم ہے۔ اور اس کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم انہوں نے ہمیں دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے اور ہماری طرف ان کو جو ہے نبی بنا کے بھیجا گیا کہ جو اللہ کے حکم ہے وہ ہم تک پہنچا سکیں، تو ہم جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آج کے دور کو جو غور کریں گے تو ہمیں اس سارے فتنے کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھ سکیں گے اس وقت تک ہمیں ان فتنوں کی سمجھ آ بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب ہم صرف دنیا داری میں رہیں گے نا تو دنیا داری میں یہ فتنے نہیں ہیں، یہ فائدے کی باتیں ہیں۔ اگر میں سمجھوں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے تو کیا یہ میرے فائدے کی بات نہیں ہے؟ فتنہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آئے کہاں سے ہے، کس طریقے سے کمائے گئے ہیں۔ اگر میرے پاس گاڑی آ جاتی ہے اچھی سی جو آج کل کے حساب سے قیمتی گاڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی آ جاتی ہے، اگر میں ویسے ذاتی طور پر سوچوں تو وہ میرے بڑے فائدے کی بات ہے، بھی میرے پاس ایک بہترین گاڑی آ گئی ہے۔ لیکن جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی کس طرح سے ہے، کیا میں نے وہ حلال طریقے سے حاصل کی ہے یا میں نے حرام طریقے سے حاصل کی ہے۔ جو فتنہ آج چل رہا ہے یا جو فتنے کا آخر ہونا ہے، جس پہ دجال کی آمد، امام مہدی کی آمد، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یہ جو سارے فتنے کا نظام ہونا ہے اس کی ابتدا ہماری انہی چیزوں سے ہونی ہے۔ اس کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام حلال کچھ نہیں، بس سہولیات ہونی چاہیے۔ میں دوسرے سے بڑھ کر نظر آؤں، میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بہترین بینک بیلنس ہونا چاہیے، میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، اچھا مکان ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں تو وہ پرووائڈ کرے گا آپ لوگوں کو۔ اور یہ اگر اس زمرے میں دنیا داری کے زمرے میں لی جائیں تو یہ تو فائدے والی بات ہے کہ جی ایک بہترین محل کی طرح آپ کو کوٹھی مل جائے، ایک بہترین گاڑی مل جائے، آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہوں، جب جی چاہے منہ اٹھائے جدھر مرضی چلے جائیں۔ لیکن جو چیز یہاں معنی رکھتی ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان معنی رکھتا ہے۔ یہاں کی تو زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ روز ہزاروں جنازے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کبھی کس کا جنازہ جا رہا ہے تو کبھی کس کا جنازہ جا رہا ہے، بخشا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے ایک معمولی سا مزدور ہو یا
ایک ایم این اے ہو، ایک وزیر ہو، جس کا ٹائم آ گیا اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس کا پیچھے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے بھی وہ واپسی آ کے اپنی کی اولاد کو سمجھا سکے، بتا سکے بتا سکے بتا سکے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ جو یہاں سے چلا گیا اس کا یہاں سے بالکل رابطہ ختم ہو گیا، اور یہی چیز ہمارے سمجھنے کی بات ہے جو ہم قبر پہ جا کے بھی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے نہ تو کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے، اور نہ ہی قبر میں کوئی ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو ہماری آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی یہ جو وضاحت کر سکیں کہ ہماری آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ سب کو وہاں پہ برابر جگہ ملتی ہے، زیادہ جگہ کسی کو بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ایک حساب ہے جس حساب سے جو شرعی طور پر بتایا گیا ہے اس حساب سے قبر بنائی جاتی ہے اور انسان کو وہاں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم ان فتنوں کے دور میں اور آنے والے فتنوں میں سے کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، کہ ہم آنے والی جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، ہم اس میں کیسے کامیاب ہو سکیں۔ یہ تو زندگی جیسے بھی ہے گزر ہی جائے گی، حالات اچھے ہیں نہیں ہیں، آپ امارت میں ہو، غربت میں ہو، کسی بھی حساب میں ہو، یہ تو گزر جائے گا، یہ وقت کسی کا بھی نہیں رکا، آپ جتنا مرضی کوشش کر رہے ہیں لیں کبھی بھی ٹائم سٹاپ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اصل میں اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے شروع کیا ہے کہ ہم اس ایسے فتنوں کے دور میں کون سا طریقہ اپنائیں کہ ہم آسانی سے ان فتنوں سے بچ سکیں، اور یہ طریقہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، ان کے فرمودات کو، ان کی احادیث کو سامنے رکھ کے ہم اس طریقے سے ان کی احادیث سے رہنمائی لیں، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکموں سے، ان کے احادیث سے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم ان فتنوں سے کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، تاکہ آنے والا جو وقت ہے، جو آنے والی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس کو ہم کس طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ہم جو ہے انشاءاللہ قسط وائز ویڈیوز بناتے جائیں گے، اور شروع سے لے کر جہاں سے یہ فتنہ دجال کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ کس طرح یہ نشانیاں پوری ہوں گی، کون کون سی نشانی کیسے پوری ہوئی ہے، اور کچھ نشانیاں کیسے پوری ہوں گی، احادیث کی روشنی میں ہم جو ہے وہ ہر قسط میں اس پہ وضاحت کرتے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کے اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور اگر تو وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آتا تو ہم اپنے بچوں کو اتنا کی تربیت دے جائیں کہ اگر وہ سامنے بھی آ جائے، دیکھیں نا، اول تو منع کیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے، اس کے مقابلے پہ نہ اتریں، کیونکہ ایک یاجوج ماجوج اور ایک دجال، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو لیکن ہم ان کے کارندوں سے، ان کے فتنوں سے، ان کے جو سارا سسٹم ہے اس سسٹم سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ہم نے طریقہ کار سمجھنا ہے۔ اور اس کا سمجھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، تاکہ ہم ان فتنوں میں اپنا ایمان بچا سکیں اور ہم جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم اور کرم سے ہمیں کامیاب کرے۔ تو یہی سلسلہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ کافی میرے ساتھ دوست احباب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کریں، کیونکہ حاضر وقت جو ہے وہ اسی انہی فتنوں کے متعلق چل رہا ہے، جو فتنے ہمارے اندر دن بدن آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو پوری دنیا میں جیسے جیسے نئے نئے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اسی سسٹم کی طرف دھکیلتے لے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں، اگر کیش لیس سوسائٹی ہو تو آپ کیش سے بالکل کیش آپ کے پاس سے ختم ہو جائے گی، اور کیش کا ختم ہونا ایسے ہے کہ آپ ایک قید میں آ گئے ہیں، کیونکہ کیش تو کسی بھی صورت میں آپ جو ہے گھر میں کسی جگہ پہ کچھ محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ آپ محفوظ نہیں اپنے پاس کر سکتے۔ کسی ٹائم کہیں بھی آپ اس سسٹم سے باغی ہونے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا، اور آپ اس طرح ہوں گے، چاہے آپ کروڑوں روپے کے مالک ہوں تو آپ گھٹنوں کے بل آ جائیں گے جب آپ کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں باقاعدہ طور پر ان فتنوں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور جو نشانیاں ہیں دجال کی آمد کی، جو پوری ہو چکی ہیں، جو ہونی ہے، جو رہ گئی ہیں، وہ ساری آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے جو سامنے وہ رکھی جائیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ ہم چلائیں گے، اس بار ہی ہوگا، کیونکہ یہ بہت وسیع سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ویڈیو میں ہم اس کو جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں آپ جو ہے وہ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، اب میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی ویڈیو میں اس کا آپ کو جواب بھی دوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔